عمل کام کو یہاں پہنچا دیا کہ اگر کوئی مصیبت اور آفت آ رہی ہے، ظالم ظلم کر رہا ہے، مستبد قوتیں تباہ کر رہی ہیں، غصب ہو رہا ہے، سلب و نہر ہو رہا ہے، ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، کسی کے خلاف ہاتھ تک نہ اٹھاؤ اس لیے کہ مرضی یار کے خلاف ہو جائے گا۔ پھر یہ جو قرآن ظالم اور مجرم اور ان تمام کے متعلق آدھا قرآن بھرا پڑا ہے، ان کی سزائیں، ان کے مقافات، ان کے لیے قیامت میں جا کے بھی یہ تمام قسم کے جہنم، یہ پھر کیوں ہے اگر یہ سارا کچھ مرضی یار کے مطابق ہو رہا ہے؟ ظالم بھی تو ظلم مرضی یار کے مطابق کر رہا ہے۔ یہ سب اس لیے کہ یہ جس قدر مستبد طلب و نہض کرنے والی، ایکسپلائٹ کرنے والے گروہ تھے، انہوں نے یہ مذہب بنا کے آپ کے دل میں یہ ڈال دیا کہ یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، یہ دولت، یہ حشمت، یہ قوت، یہ طاقت، یہ اختیارات سب اسی کے دیے ہوئے ہیں صاحب۔ یہ جتنا بھی تم پہ ظلم جو ہوتا ہے اس سے مصیبت آتی ہے نا، یہ ساری مصیبتیں، یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری خدا کے منشا کے مطابق ہوتی ہیں صاحب۔ راضی برضا، راضی برضائے خداوندی نہیں، یہ ظالمین کی مرضی کے مطابق چلو۔ یہ تھا اس کی تہ کے اندر جو کچھ کیا گیا۔ یہ دوسرا مفہوم لیا گیا رضوان من اللہ کا۔ پہلا وہ مفہوم خوشنودی باری تعالیٰ کے لیے، خدا کو انسانی جذبات کی سطح کے اوپر لے آئے۔ دوسرا مفہوم راضی برضائے خداوندی، جبر کا پورا عقیدہ، کسی ظلم اور استبداد کے خلاف ہاتھ تک نہ اٹھاؤ، یہ بھی نہیں عزیزان مان۔ رضیاً رضوان، بنیادی معنی اس کے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ ہم آہنگ ہو جانا، متفق ہو جانا، کانگروس ہو جانا، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ فٹ ہو جانا۔ یہ کیا ہے جو چیز رضیہ کہا یا رضوان کہا؟ اعمال انسانی کا قوانین خداوندی کے ساتھ ہم آہنگ ہو جانا، اور انسان کی صورت میں خوشگوار نتائج کا اس کے اعمال کے ساتھ ہم آہنگ ہو جانا۔ جس قسم کے نتیجے کے لیے وہ کام کیا گیا ہے، اگر وہی نتیجے یہاں آ کے مرتب نہ ہو تو راستے میں کوئی چیز ایسی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، کہیں کوئی صاحب ہو گیا، کوئی خطا ہو گئی کہ وہ نتیجہ مرتب نہیں ہوا، نتیجہ عمل سے ہم آہنگ نہیں ہوا۔ اور جب اعمال انسانی خدا کے قانون سے ہم آہنگ ہو جائیں گے تو اس کے نتائج اور اعمال سے خود ہم آہنگ ہو جائیں گے۔ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، یہ معنی ہوگا ان کے اعمال قوانین خداوندی سے ہم آہنگ ہوئے، اس کے نتائج ان کے اعمال سے ہم آہنگ ہوئے۔ اب اعمال انسانی جسے ہم کہتے ہیں خدا کے قوانین سے ہم آہنگ ہوئے، دیکھیے کہ یہ معنی قرآن کی روح سے کیسے آتے۔ رضوان کے معنی پہلے دیکھیے کہ وہ خود کیا دیتا ہے۔ 5/16، 5/16، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، خدا کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشنی آ گئی، یعنی ایک نہایت واضح کتاب۔ آگے چل کے میں عرض کروں گا یہ مبین جو ہے قرآن نے بار بار اس کو دہرایا ہے، کتنی عظیم چیز ہے۔ ضمن یہاں کہتا ہوا آگے بڑھ جاؤں، آج آپ کے ہاں جس قدر کنفیژن، انتشار، استفسار پیدا ہو رہا ہے، اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کے ہاں جو الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں ان کا مفہوم متعین نہیں ہوتا۔ اسلامی نظام، اسلامی حکومت، اسلامی انداز زیست، یہ اسلام ہے، اسلام نہیں ہے، اور پوچھا جائے کہ صاحب اسلام ہے کیا، اس کے بعد ختم۔ مبہم، غیر واضح تمام اصطلاحات آپ کی، اور پھر میں آگے چل کے عرض کروں گا جان کے ایسی رکھی گئی، یعنی واضح نہیں۔ جب میں نے عرض کیا تھا کہ پوچھا گیا منیر کمیٹی میں مسلمان کسے کہتے ہیں، سارے ملک کے علماء کرام وہاں اکٹھے ہیں، یہ بتا نہیں سکتے مسلمان کسے کہتے ہیں۔ اس قدر غیر مبین رکھے ہوئے ہیں یہ الفاظ اور اصطلاحات، اسلام کے خلاف ہے۔ متعین کرو کہ اس چیز کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ کتاب مبین ایسی نہیں کہ جس کا جی چاہے کچھ کہہ دے اور اس کے بعد بات واضح نہ ہو، نہایت متعین، بے توق، غیر مبہم بات کہنے والی چیز۔
کتاب مبین، کہنا یہ رہا تھا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ، اللہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کے ذریعے سے، بہ اللہ، دیکھا آپ نے رہنمائی کیسے ملتی ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جو بھی اس کے رضوان کا اتباع چاہتا ہے، میں نے وہی لفظ استعمال کر دیا، اسے وہ سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ اب معلوم ہو گیا کہ یہ جسے رضوان کہا گیا ہے، رضوان خداوندی کیا ہے؟ اس کی کتاب کا اتباع کرنا تاکہ وہ سبل السلام کی طرف لے جائے، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اس طرح انہیں زندگی کی تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے۔ تو اتباع رضوان جو ہے خدا کا، یہ دوسرے معنوں میں اس کی کتاب کا اتباع ہے۔ یہیں سے ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ جسے ہم رضائے خداوندی کہتے ہیں، اگر یہی لفظ ہم نے لینا ہے، یوں کہیے کہ وہ چاہتا کیا ہے، تو جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ اس نے اپنی کتاب میں واضح طور پہ بیان کر دیا، کتاب مبین میں۔ لہذا یہ کتاب مبین کا اتباع ہے کہ جو کچھ خدا چاہتا ہے۔ اب وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ 81/27-29 81/27 قرآن کے متعلق یہ کہا، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تمام نوع انسانی کے لیے ایک واضح کھلا ہوا قانون ہے، نصیحت ہے، لمن شاء منکم ان یستقیم، اس کے لیے جو تم میں سے چاہتا ہے کہ وہ زندگی کی متوازن سیدھی راہ سے اوپر چلتا رہے، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ وہ زندگی کی سیدھی راہ پہ چلتا رہے، اس کے لیے خدا نے یہ کتاب نازل کر دی، ذکر للعالمین، اور اس کے آگے ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اب تمہیں چاہیے یہ کہ تم وہی چاہو جو خدا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ تم اس سیدھے راستے کے اوپر چلتے جاؤ تاکہ منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ تمہارے لیے یہ ہے کہ تم وہ چاہو جو وہ چاہتا ہے کہ تم سیدھے راستے پہ پہنچ جاؤ، اور وہ ہے اس قرآن کے ذریعے سے جو ذکر للعالمین ہے۔ مقصود 81/27-29 وہ جو مقصود منتہا ہے اسلام کا، دین کا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کا، اقبال تو بڑی خوبصورت اور پرتقاول چیز کو بیان کرتا ہے نا، کنسنٹریٹڈ الفاظ میں۔ وہ کہتا ہے قرآن کرتا کیا ہے، آنچ حق می خواہد آ سعادت تیرا، جیسا کہ خدا چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی بن جائے، جیسے تم بن جاؤ وہ تمہیں ایسا بنا دیتا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہوتا ہے قرآن کے اتباع سے۔ اسی کا نام قرآن کریم نے یہ دین رکھ دیا جسے ہم الاسلام کہتے ہیں۔ 5/3 الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس دور میں دین اور لفظ اگلا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے اسلام کو تمہارے لیے بطور ضابطہ حیات سے تجویز کر دیا، اسے پسند کر دیا۔ اب دیکھیں وہی لفظ رضیت و رضیت سے، رضائے خداوندی کیا ہے؟ یہ دین جسے الاسلام کہا گیا ہے، اس کا اتباع ہے۔ اسی کو دوسری جگہ اس نے کہا ہے 39/3 39/3 3 نہیں 39/7 39/7 وہی چیز جو پہلے کہی تھی کہ ساری دنیا تم میں سے کفر کر دے گی، خدا کا کیا بگڑ جاتا؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، تم سب کے سب بھی انکار کرتے جاؤ اس کی خدائی کے، اس کے قوانین سے، غنی عنکم، بے نیاز ہے تم سے، مستغنی ہے، محتاج نہیں ہے تمہارا کسی طرح سے بھی۔ سورج تمہاری آنکھوں کا محتاج نہیں ہے کہ تم دیکھو تو سورج کی روشنی رہے، تم آنکھیں بند کر لو تو سورج تاریک ہو جائے، تم خود اپنے اور تو معلوم کرو گے اس کی روشنی۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ،
ان چیزوں سے انکار کرنا یہ وہ نہیں چاہتا تمہارے لیے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر ان چیزوں کو تم سپاسگزار بناؤ گے، ان کو تسلیم کر لو گے، ان کے مطابق چلو گے، تو ان کے نتائج ہم آہنگ ہو جائیں گے تمہارے اعمال سے، یہی اس کا چاہنا ہے۔ اب پھر وہی بات آگے کہ کہیں درمیان میں یہاں وہ معنی خوشنودی کے تو نہیں آ گئے۔ قرآن عزیزان من، احتمال تو اس کا ہو سکتا تھا، اور احتمال کیا تو تاریخ میں ہمیں بتایا کہ کس طرح ہم نے بگاڑا اس کے معنی۔ یہی کہہ دیا، یاد رکھو لا تزر وازرۃ وزر اخری، سوال کسی کی خوشنودی اور کسی کی خفگی کا نہیں ہے، یہ تو بوجھ ہے، ہر بوجھ کو اٹھانے والا اپنا بوجھ اٹھائے گا، کوئی دوسرا اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، اور اس کے بعد تم نے محاسبے کے لیے اس کے سامنے جانا ہے تو وہ بتا دے کہ تم نے کیا کیا تھا، بات صاف ہو جائے گی۔ ہمارا تعلق تم سے یہ ہے کہ انہ علیم بذات الصدور، یہی نہیں کہ جو ظاہری اعمال تم سے ہوتے ہیں وہی ہم جانتے ہیں، ہم تو تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات تک سے واقف ہیں۔ آپ نے دیکھا قانون مدافعاتی عمل کس طرح سے آ رہا ہے یہاں، لہذا جہاں جہاں قرآن کریم میں یہ آئے گا لمرضات اللہ، خدا کی رضا جوئی کے لیے، جسے ہم ترجمہ کرتے ہیں جن چیزوں کا میں یہ کہہ رہا ہوں، رضوان من اللہ، خدا کی مرضی کے لیے، خدا کو راضی رکھنا جسے ہم کہتے ہیں، خوشنودی باری تعالیٰ کے لیے، راضی برضا رہنے کے لیے، قطعاً نہیں برادران عزیز، مفہوم اس کا ہے، اور یہی اپنے ہاں بطور ترجمہ استعمال کیجیے۔ قوانین خداوندی سے ہم آہنگ ہونے کے لیے یہ کچھ کیا جائے گا، اور یہ عربی زبان میں روزگار یہ کا جو مادہ ہے بالکل اس کے مطابق ہے۔ بنیادی طور پہ وہ کہتے ہیں کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ فٹ ہو جانا، کامل ہم آہنگی ہو جانا، متفق ہو جانا اس کے ساتھ، یہی وہ چیز ہے، یہی وہ روش ہے جس سے خود انسان کے اندر خدا کی صفات علی حد بشریت منعکس ہوتی چلی جاتی ہیں، اس کے اندر یہ پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے بھی انسان کی اپنی زندگی خدا کی صفات سے ہم آہنگ ہوتی چلی جاتی ہے، اسے آپ رضوان من اللہ کہہ دیجیے۔ لیکن عملی طور پہ سمجھنے کے لیے صحیح مفہوم یہی ہے، انسانی اعمال کا احکام و قوانین خداوندی سے یکسر ہم آہنگ ہو جانا، یہ ہے مرضات اللہ کے لیے، یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضو عنہ کے مطابق، یہ ہے مرضات اللہ کا حصول جسے ہم کہتے ہیں خوشنودی یا راضی برضا آنے والے تصور جو ہے وہ قرآن کی تعلیم کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ رضوان من اللہ، اس آیت میں اب ہم آگے پھر 3/14 واللہ بصیر بالعباد، یہ کون لوگ ہیں جن کی روش